اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کوئی لمبے چوڑے بیان کا پروگرام نہیں ہے، ایک آدھی بات، ایک آدھا قصہ عبرت کے لیے آپ سے عرض کرنا ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ پاک کے پاس جانا ہے، ذرہ ذرہ لمحہ لمحہ کا حساب ہے، بہت بڑے فیصلے ہونے والے ہیں، کسی کے لیے جنت کا، کسی کے لیے جہنم کا۔ اس جہان کے اندر اگر اللہ کے عذاب سے بچ گئے، بخشش ہو گئی تو کامیاب رہے۔ اصل کامیابی یہی ہے، من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ میاں فرماتے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ کامیاب ہوا۔ مال بہت جمع کر لیا، کوٹھیاں بنا لی، مارکیٹیں بنا لی، کرسی اقدار پر پہنچ گئے، اللہ پاک کے ہاں اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد بخشش ہو جائے، اس کو قرآن کامیابی کہہ رہا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو اس کامیابی کو حاصل کرے، اس لیے کہ مرنے کے بعد کا جو مسئلہ ہے، زندگی ہمیشہ کی کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا کی راحت اور کوئی چیز مل بھی گئی، زیادہ زیادہ موت تک ختم، اور آخرت کے اندر جو عزت ملے گی وہ ہمیشہ کی، دائمی، اربوں خربوں سالوں سے بھی زیادہ طویل زندگی کی۔ اس لیے وہ کامیابی ہے، اس کے لیے کوشش کرنا یہ عقل مندی ہے۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے عالم اور امام ہیں۔ واعظ کہا کرتے تھے، 20 سال واعظ کیا اور ہمیشہ ہر واعظ میں اللہ پاک کی رحمت کو بیان کیا کہ اللہ پاک ایسے مہربان ہیں، ایسے مہربان ہیں، ایسے مہربان ہیں۔ اخلاص تھا، اس لیے بہت تاثیر تھی ان کی۔ ہر واعظ میں کچھ نہ کچھ یہودی اور عیسائی مسلمان ہو جاتے تھے۔ 20 سال کے بعد خیال ہوا کہ اللہ کے رحمت کو بہت بیان کر لیا، اب اللہ کے عذاب کو، خوف کو بیان کرنا چاہیے۔ ایمان بین الخوف والرجاء، مومن میں دونوں چیزیں ہونی چاہیے، خوف الہی بھی اور ان کی رحمت کی امید بھی۔ اب اللہ کے خوف کو بیان کرنے کے لیے عذاب کا تذکرہ شروع کیا، خود بھی روتے، مجمع بھی روتا، اور اس خوف اور عذاب کے تذکرے سے یہ ہونے لگا کہ ہر مجلس میں 1-2 جنازے اٹھنے لگے اللہ کے خوف سے۔ پھر الہام ہوا
محمد بن ادریس یہ آپ کا نام ہے۔ محمد بن ادریس، آپ نے ہمارے عذاب کو بیان کرنا شروع کر دیا، کیا ہماری رحمت ختم ہو گئی؟ پھر زندگی بھر اللہ کی رحمت کو بیان کیا ہے۔ ہمیشہ ہاتھ میں لاٹھی رکھتے تھے۔ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت لاٹھی مسافر رکھتا ہے، سفر میں ضرورت ہوتی ہے، آپ گھر میں رہتے ہوئے اپنے شہر میں ہوتے ہوئے لاٹھی پکڑے رکھتے ہیں۔ فرمایا یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ مسافر لاٹھی رکھتا ہے۔ کہا جی اسی لیے سوال کیا ہے؟ فرمایا اسی لیے لاٹھی رکھتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں مسافر ہوں۔ یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے، منزل ہماری آگے ہے۔ اس کے لیے سمجھ سوچ کے فیصلے کرنا، زندگی گزارنا، یہ عقل مندی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت من اعقل الناس، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا من عامل لما بعد الموت، سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے، اس میں کامیابی ہو جائے۔ اس لیے عقل والوں نے، سمجھداروں نے ہمیشہ اللہ پاک سے یہ کامیابی مانگی ہے کہ مرنے کے بعد بخشش ہو جائے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سید شہاب الدین سہروردی کے خلیفہ ہیں۔ روحانی سلسلے بہت سارے ہیں، 4 سلسلوں کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔ جیسے فقہ بہت ساری ہیں لیکن 4 فقہ کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اور روحانی طور پر بھی سلسلے کئی ہیں، 4 کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی ہے، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، 4 سلسلے مشہور ہیں۔ سہروردی سلسلے کے بانی اور شیخ الطریقہ حضرت سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نسبت سے سلسلے کو سہروردیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے قادریہ سلسلے کے بانی شیخ الطریقہ حضرت محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اس لیے ان کا نام عبد القادر ہے، اس سلسلے کو قادریہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو حضرت شہاب الدین سہروردی ہے، ان کے بارے میں بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھا ہے، روزانہ 60 قرآن پڑھتے تھے، 6 جمع 1 7 نہیں، 50 جمع 10 60 قرآن روزانہ ختم کرتے تھے۔ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ ان کے خلیفہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، جو قلعے پر آرام فرما ہے ملتان میں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے عید کی نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی، دعا یہ مانگی اللہ پاک آج عید کا دن ہے، عید کے دن بڑے چھوٹوں کو عیدی دیا کرتے ہیں، میرے آپ ہی بڑے ہیں، مجھے عیدی عطا فرمائیے، اور میری عیدی یہ ہے کہ میری بخشش فرما دیں۔ اصل کامیابی مانگی ہے، مرنے کے بعد کی بخشش۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ دعا مانگ کے گھر کی طرف آ رہا تھا، ایک پرچی اڑتی میرے ہاتھ لگی جس پہ لکھا تھا ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی، ہم نے تمہیں عیدی عطا فرما دی، اور ہم نے تمہاری بخشش کا فیصلہ کر دیا۔ اس لیے سمجھدار لوگ مرنے کے بعد کے لیے مانگتے ہیں، دنیا میں اللہ عافیت خیریت رکھے، لیکن مرنے کے بعد کی عافیت خیریت عذاب سے بچنا اصل۔ ایک بزرگ ہے علامہ اصمعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم ہیں، علماء میں شہرت ہے، عوام میں ان کی شہرت نہیں، ہمارے عوام میں
لغت عرب کے امام ہیں، اسمعی الف صاد میم عین یہ، وہ فرماتے ہیں میں مواجہ شریف پہ کھڑا تھا۔ مواجہ شریف کہتے ہیں مسجد نبوی میں وہ جگہ جہاں کھڑے ہو کے روضہ اطہر کی طرف منہ کر کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں، تو اس وقت انسان کا چہرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل سامنے ہوتا ہے۔ مواجہہ عربی میں کہتے ہیں آمنے سامنے ہونے کو، اس لیے اس جگہ کا نام ہی مواجہہ شریف ہے۔ اللہ پاک وہاں کی حاضری ہمیں نصیب فرمائے۔ صرف آمین کہنا کافی نہیں ہے، جہاں حاضر ہونا ہے وہاں کی تیاری بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اندر کے اخلاق حضور علیہ السلام جیسے ہوں، ظاہری اعمال حضور علیہ السلام جیسے ہوں، شکل صورت لباس حضور جیسی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہاں کی تیاری ہے۔ ویسے کچھ عمل ایسے ہیں اگر کیے جائیں تو انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضری ہو جاتی ہے۔ میں نے پہلے بتایا بھی ہوگا شاید، اور آپ نے کیا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی یاد پڑتا ہے، نہیں کیا نا، بس سن لیتے ہیں، کرنے کا معاملہ ایسے ہی۔ کئی دفعہ عرض کیا کہ مغرب کے بعد کے 6 نفل کبھی نہ چھوڑا کرو۔ حدیث میں آتا ہے ان 6 نفلوں کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ ان کے پڑھنے سے اللہ پاک سے دل کا ربط تعلق مضبوط ہوتا ہے، محبت بڑھتی ہے۔ توجہ سے پڑھ کے دیکھیں، پڑھا کریں گے نا؟ یہ میں نے کئی دفعہ عرض کیا، لیکن یہ پڑھا بھی کرو۔ اس طرح شاید یہ بھی عرض کیا ہو کہ مدینہ شریف جانے کا نسخہ ہے، عمل میں لائیں تو میں ذکر کروں ہے۔ ایسی آواز آ رہی ہے جیسے 2 بول رہے ہیں اور 1000 خاموش بیٹھے۔ نعرہ بھی نہیں ہے، وعدہ ہے، نعرہ نہیں لگانا۔ نسخہ بڑا آسان ہے، درود ابراہیمی کی 1 تسبیح روزانہ، دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی 11 تسبیح دن کو اور 11 تسبیح رات کو۔ یہ مختصر ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو سناٹا چھا گیا، پہلے کی طرح ہو گیا۔ آپ وضو کر کے پڑھنے بیٹھیں گے تو چند منٹوں میں 11 تسبیح ہو جاتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی چند منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں، چند منٹوں میں ہو جاتی ہے۔ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ وقت میں برکت ہو جائے گی۔ 11 تسبیح دن کو، 11 تسبیح رات کو، اور درود ابراہیمی کی 1 تسبیح صرف۔ اگر آپ اس کا ناغہ نہ کریں تو آپ کی زندگی میں بے حد برکات ہوں گی، اور انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ یہ دروشی مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ ناغہ نہ ہو، ناغے سے بے برکتی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ، اگر کوئی مدینہ شریف جلدی جانا چاہے تو جلدی کا بھی نسخہ ہے، ایک پڑھتے رہو 12 سال بعد حاضری ہو جائے گی، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک جلدی جانا تو جلدی کا بھی نسخہ ہے، اور وہ بھی بڑا آسان ہے، وہ بھی آپ کریں تو عرض کیا جائے۔ اللہ، تھوڑا سا مشکل ہے، زیادہ آسان۔ اذان ہوتی نا 5 وقت اذان، تو حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا مؤذن جو کہتا ہے اذان کے جواب میں تم بھی وہی کلمہ کہو، واللہ اکبر کہے، ہم بھی اللہ اکبر کہیں، سارے کلمات ایسے، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اذان اس کا جواب مکمل ہو جائے، فرمایا مجھ پر 1 بار دروشی پڑھو،
پھر فرمایا اللہ رب ھذہ الدعوہ والی دعا پڑھو، اذان کی دعا۔ جس نے یہ دعا پڑھ لی، حضور فرماتے ہیں حلت لہ شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ یہ عمل تو سارا سنت ہے، مسنون ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ تو جلدی مدینہ شریف جانے کے لیے یہ ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنے کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، اس کو صرف 3 بار پڑھنا، 3 تسبیح نہیں کرنی، صرف 1 2 3 بار پڑھنا۔ مشکل تو نہیں؟ تھوڑا سا مشکل، جو میں نے کہا تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ کیوں؟ اس لیے 5 وقت کی اذان میں صبح کی اذان بھی ہے، 5 وقت کی اذان میں صبح کی نماز کی اذان بھی ہے کہ نہیں؟ اس اذان کا جواب کون دے گا؟ اس اذان کا جواب وہ دے گا جو تہجد میں اٹھا ہوا ہوگا۔ بھئی یہ ذرا سی مشکل ہے، لیکن اس مشکل کا حل موجود ہے۔ سنت کے مطابق رات کو سویں، سورہ یاسین، دخان، سجدہ، ملک، 4 سورتیں پڑھ کے سوئیں ہمیشہ۔ حضور علیہ السلام سے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ پڑھتے تھے، یہ 4 سورتیں ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ جو رات کو یاسین پڑھ کے سوتا ہے، حدیث میں آتا ہے اگر رات اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ جو سورہ دخان پڑھتا ہے اسی وقت سے 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے بخشش کی دعا مانگتے، اور سجدہ ملک پڑھنے والا قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اور 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا سنت ہے رات کو بستر پہ پہنچ کے۔ اور بستر پر لیٹ کے قل ھو اللہ فلق والناس 3 سورتیں پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر ساتھ جسم پر ہاتھ پھیرے جائیں، 3 مرتبہ عمل کیا جائے۔ یہ عمل حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ ثابت ہے، بخاری میں روایت موجود ہے۔ اس لیے خواتین کو بتانا چاہیے، اس عمل کی برکت سے ہر قسم کی پریشانی، چوری، ڈکیتی، جن، بھوت وغیرہ کی تکلیفوں سے انسان کی اللہ پاک حفاظت کرتے ہیں۔ یہ مسنون عمل عقد کرو، سنت کے مطابق سویا جائے، کروٹ پہ لیٹ کے دعا پڑھ کے اللہ بسم کا موت واحیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ 12 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسل سے سیدنا فاروق اعظم کو پہنچایا جائے، اور دعا مانگ کے سوئے کہ اللہ پاک مجھے تہجد میں اٹھنا اور تہجد کی نماز کا پڑھنا نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ اٹھنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب اٹھ جائیں گے تو اذان کا جواب بھی دے دیں گے۔ بہرحال اذان کا جواب 5 کا، آخر میں درود شریف، پھر اللہ رب ھذہ الدعوہ کی دعا، اور پھر یہ 3 بار تلبیہ پڑھنا۔ یہ عمل بڑا تیر بہدف ہے۔ حج بیت اللہ اور مدینہ شریف جلدی جانے کے لیے مؤثر عمل ہے۔ جھنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے یہ بتایا عمل، پیسے وغیرہ ان کے پاس نہیں تھے، مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے پڑھا اس کو 6 دن، اور میری اہلیہ نے 6 دن پڑھا۔ اللہ پاک نے 6 دن کے بعد دونوں کے حج کا انتظام کر دیا، دونوں حج کرائے۔ تو بعد میں عرض کر کہ علامہ اصمعی فرماتے ہیں میں مواجہ شریف میں کھڑا صلاۃ السلام پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک بدو عرب کا دیہاتی آدمی سادہ سا وہ بھی پڑھ رہا تھا۔ صلاۃ السلام کے بعد اس بدو نے دعا شروع کی، اور دعا سے مجھے حیران کر دیا۔ دعا یہ کی، کہنے لگے اللہ پاک میری بخشش فرما دیں، اگر آپ میری بخشش فرما دیں تو آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ میرا امتی بخشا گیا، اور اگر آپ نے میری بخشش نہ فرمائی تو آپ کا دشمن شیطان خوش ہوگا۔ آپ اپنے محبوب کو خوش کر دیں، اپنے دشمن کو خوش نہ فرمائیں۔
کیا چیز مانگی ہے؟ بخشش مانگی۔ اس لیے عقل مندوں نے ہمیشہ آخر کی زندگی کی کامیابی مانگی ہے، اسی کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے، اسی کے لیے سعی، مساعی، سوچ، فکر، قول، فعل، ہر چیز اس لیے کرے کہ مرنے کے بعد بخشش ہو جائے۔ صحابہ کرام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا ذکر کیا بڑے سادے انداز میں۔ صحابہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر وہ عمل کرتے تھے جس میں ثواب ہوتا، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ وہ عمل کیا جائے جس میں ثواب ہو۔ یہ اعمال آسان ہو جائے، بخشش کا سامان جلدی نصیب ہو جائے، گناہوں سے جان چھوٹ جائے، اس کے لیے محنت ہے جو مشائخ حضرات کرواتے ہیں، اذکار بتاتے ہیں، کو اسباق، کو ہدایات، کو مراقبے، کو مجاہدے، اس کے کرنے سے دل اللہ پاک سے اس طرح جڑ جاتا ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونے کی وجہ سے ہر روز عمل کی چاہت رغبت ہوگی جس کو اللہ میاں پسند فرمائیں، اور صحبت شیخ کی برکت سے اور ذکر اللہ کی کثرت سے ایک بہت بڑی رکاوٹ جو اللہ پاک کے راضی کرنے میں ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ بہت بڑی رکاوٹ ہے انانیت، نفسانیت، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، اپنے نفس کے لیے سب کچھ کرنا۔ یہ چیز رکاوٹ بنتی ہے جب یہ چیزیں مٹا دی جائیں، نفسانیت، انانیت، کبر اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی بجائے اللہ کی مرضیات پر چل پڑے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رضا کے مقام تک پہنچے گا۔ وہ چاہت ہوگی دل میں جس کو اللہ چاہتے، لیکن انانیت، نفسانیت کا چھوڑنا ہوگا۔ اسی کو حضور علیہ السلام یوں فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشیں اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں اللہ پاک سے لے کے آیا ہوں۔ اللہ پاک کے دین کے تابع ہر خواہش، تو انسان کو جب اللہ کے ذکر کی برکت سے اور شیخ کی صحبت کی برکت سے اللہ کا تعلق، محبت، عشق نصیب ہو جائے گا، پھر اس کی چاہتیں، خواہشیں، رغبتیں ساری وہ ہوں گی جن کو اللہ پاک چاہتا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت قاری فتح محمد صاحب کے بیعت ہوئے 40-45 سال کہتے مجھے ہو گئے تھے، تو جو شیخ نے سبق بتایا نہ کبھی اس کا ناغہ ہوا اور نہ کبھی اس میں کمی آئی۔ ہمیں جو کچھ مل نہیں رہا وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اہتمام نہیں کرتے، 10 دن کر لیا، 20 دن چھوڑ دیا، اس طرح وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ ذکر کیا جائے اور زندگی میں ایک دن کا ناغہ نہ ہو، پھر انشاءاللہ یہ کیفیت پیدا ہو۔ ان کے 2 شعر ہیں اس سلسلے میں، توجہ سے سنو۔ وہ فرماتے ہیں، اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں، تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، اپنی چاہت کی چیزوں کو آگ لگا دی۔ تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اللہ میاں سے کہہ رہے ہیں، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا۔ آپ کو شکوہ تھا کہ انا کا معنی میں نفسانیت رستے میں دیوار تھی۔ تیری چاہت کی ہر چیز کو چاہا دل سے، اپنی چاہت کی ہر چیز جلا دی ہم نے، تجھ کو شکوہ تھا کہ رستے میں ہے دیوار انا، اب آ کے تو دیکھ یہ دیوار بھی ڈھا دی ہم نے۔ یہ دیوار اللہ کے ذکر سے اور اہل حق کی صحبت سے گرتی ہے، اس کے بعد اللہ سے ملنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ختم کرنے کے لیے سلاسل کا اختیار کرنا، اور اس میں صرف بیعت ہونا نہیں،
بلکہ جو کچھ کہا جائے اس پر 100% عمل کرنا ضروری، پھر اس کے ایسے اثرات مرتب ہوتے۔ صرف کتابیں پڑھ لینا ناکافی، تصوف کی کتابیں پڑھ لو، حقیقت نہ حاصل ہوگی، علوم حاصل کر لو تو بھی نہیں، بڑے باپ کا بیٹا بن جائے تو بھی نہیں، اگر باپ کی نسبت سے بزرگی نصیب ہونی ہوتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر نہ ہوتا، پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اللہ پاک کی مرضیات کی مرض زندگی گزارنا اور اس سلسلے میں کامیابی کچھ محنت سے، کچھ مجاہدے سے، کچھ ریاضت سے ہوتی ہے، صرف صاحبزادہ ہونا کافی نہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت شاہ عبد القدوس گنگوہی کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، بہت ان کا فیض تھا، ہزاروں ان کے مہمان ہوتے تھے، دیگیں پکتی تھی، کھانے پکتے تھے، اجلاس ہوتے تھے، واضح ہوتی تھی، ذکر ہوتا تھا، بہت ہی فیض تھا ان کا۔ ان کا صاحبزادہ وہ اس لائن میں نہیں لگا تھا، اس کا کام تھا کشتیاں کرنا کرانا، میچ کرانا، ریفری بننا، دنگلوں میں جانا، یہ شوق تھے اس وقت، جو کھیلے تھے ان میں جانا۔ شیخ فوت ہو گئے، اور چونکہ بیٹا اس راستے پر تھا نہیں، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ایک دن بیٹا کچھ عرصے کے بعد اپنے دنگل وغیرہ سے، کھیلوں سے فارغ ہو کے واپس آیا گھر میں، تو اپنی امی جان سے کہتا ہے، امی جان ہمارے گھر میں بڑی رونق تھی، دیگیں پکتی تھی، مہمان ہوتے تھے، لوگ بڑے آتے تھے، ذکر ہوتا تھا، سبھی کچھ ختم ہو گیا، وہ رونقیں بہاریں کہاں چلی گئی؟ والدہ نے کہا بیٹے تم نے اپنے باپ کا راستہ اختیار نہیں کیا، اس لیے وہ ختم ہو گئی۔ یہ ساری رونقیں بہاریں، بلخ کے ایک بزرگ ہے حضرت نظام الدین بلخی، وہ ساری رونقیں بہاریں یہاں سے لے گئے۔ وہ حضرت کے بڑے خلیفہ تھے، محنت کی، ریاض کی، لوگوں کو رجحان وہاں ہو گیا۔ اب وہاں یہی صورتحال تھی، ہزاروں مہمان ہوتے تھے اور بڑا ان کا مجمع تھا، بڑا فیض تھا۔ تو ماں نے کہا وہ ساری رونقیں بہاریں وہاں لے گئے۔ جب قسمت کا ستارہ بلند ہوتا ہے، اللہ کی کسی دل پر نظر کرم ہو جاتی ہے، تو انسان کے دل میں اللہ میاں احساس بیدار فرما دیتے۔ صاحبزادہ کے دل میں اثر ہوا، کہا امی جان میں انشاءاللہ بلخ سے وہ رونقیں بہاریں لے کے آؤں گا۔ فیصلہ کر لیا کہ شیخ نظام الدین بلخی کے پاس جانا ہے۔ بلخ کا سفر طے ہو گیا، جانے والے ساتھی ساتھ تیار ہو گئے۔ شیخ نظام الدین بلخی کو اللہ پاک نے بہت عزت بخشی تھی، بلخ کا بادشاہ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا تھا، تو فوجوں میں، پولیس میں، ہر جگہ ان کی بزرگی اور سلسلہ بیعت جاری تھا۔ ان کو اطلاع ہو گئی کہ صاحبزادہ صاحب تشریف لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے شاہی انتظامات کیے، بڑے دور شہر سے دور آ کر ان کا استقبال کیا، گھوڑے پر صاحبزادہ صاحب کو بٹھایا، جو گھوڑا بہت اچھے طریقے سے تیار کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا۔ گھوڑے ساتھ فوج تھی، گھوڑے کی ایک رکاب کو بلخ کے بادشاہ نے پکڑا، دوسروں کو حضرت نظام الدین نے پکڑا، اور اس شان کے ساتھ شہر کے اندر صاحبزادہ صاحب کو لے کے آئے کہ شیخ کا بیٹا آیا ہے۔ بہترین کوٹھی کا انتخاب کیا گیا رہائش کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ بچھونے، بستر، کپڑے، کھانے وانے، بہت ہی اعزاز کیا، شاہی انتظامات تھے ان کے۔ ایک دن صاحبزادے نے کہا حضرت نظام الدین بلخی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت میں ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں، ان کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو رونقیں ہمارے گھر سے آپ لے کے آئے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت کی آنکھیں بدل گئی، فرمایا اٹھ جاؤ یہاں سے، طویلے میں جاؤ جہاں دیگیں پکتی تھی، اور وہاں دیگوں کے نیچے تم آگ جلایا کرو۔ یہ ڈیوٹی لگ گئی، اور سارے اعزاز چھین لیے، ختم ہو گئی کوٹھیاں،
ختم ہو گئے شاہی بستر، اس طویلے میں مزدوروں کی طرح رہتے تھے۔ دوسرا کام یہ لگایا کہ ہمارے جو رکھے ہوئے کتے ہیں، ان کتوں کو غسل تم دیا کرو، ان کو نہلایا کرو۔ یہ ڈیوٹی لگ گئی کتوں کو نہلانے کی اور آگ جلانے کی۔ کئی مہینے پوچھے نہیں کون ہے کہاں ہے۔ کئی مہینوں کے بعد بھنگن سے کہا، جو گوبر گندگی اٹھا کر گزرتی تھی، کہ آج گوبر کا گندگی کا ٹوکرا لے کر وہ جو آدمی بیٹھا ہے وہاں آگ جلاتا رہتا ہے اس کے پاس سے گزری ہو۔ وہ بھنگن اس کے پاس سے گزری تو بڑی تیز غضبناک نگاہوں سے دیکھا، بدبو آئی، صاحب زیادہ تھا، اور ساتھ بولا، ہوتا گنگو، یعنی میرا شہر ہوتا تو میں پوچھ لیتا۔ اس مائی نے آ کے حضرت کو بتایا، حضرت نے پوچھا، کہا جی یوں مجھے کہا ہے بڑے غصے کے ساتھ۔ فرمایا اب یہ صاحبزادگی کا خناس اس کے دماغ میں موجود ہے۔ کئی مہینے پھر چھوڑے رکھا، جو کچھ بتانا تھا اس کو بتایا۔ پھر کئی مہینوں بھنگن سے کہا کہ اب گزرو اور تھوڑی سی گندگی اس کو اوپر گر جائے۔ بہانے سے بھنگن نے تھوڑی سی گندگی گرا دی۔ آپ بھی بڑے غصے سے دیکھا لیکن بولا نہیں۔ بھنگن نے آ کے بتایا، فرمایا شکر ہے صاحبزادہ روح بصحت ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد پھر فرمایا، آپ جو گندگی لے کر گزرو گی تو گندگی اس کے ساری گندگی اس کو اوپر گرانی۔ وہ بھنگن قریب سے گزرنے لگی، خود ہی ٹھڈا سا کھایا اور سارا ٹوکرا صاحب کو اوپر پھینک دیا۔ اب کیفیت یہ تھی کہ ٹوکرا سیدھا کیا، گندگی اٹھائی، اپنے ہاتھوں سے ٹوکرے کو گندگی سے بھرا اور ساتھ ساتھ روتے جا رہے ہیں۔ شفقت کے کلمات کہتے ہیں کہ ہو تجھے چوٹ لگ گئی، ٹھڈا لگ گیا، تو گر گئی۔ رحمت کے ترحم کے کلمات بھی کہہ رہے ہیں اور ٹوکرا گندگی کا خود بھر رہے ہیں۔ مائی جب گئی، حضرت نے پوچھا بھی کیا حال اس کا؟ کہا جی آج تو اس کا حال بڑا ہی عجیب دیکھا، خود ٹوکرے میں گندگی ڈالی اور میرے گرنے پر افسوس کر رہے تھے۔ شیخ نے کہا اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے میرے شیخ کے صاحبزادے کا کام بنا دیا۔ یہ نفسانیت مجاہدے سے جاتی ہے، جلدی سے ختم نہیں ہوتی، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد بلایا، کہا کل شکار پر ہمارے ساتھ چلیو۔ صاحب کو بلایا شیخ نے، کل شکار پر جائیں گے، ہمارے ساتھ چلیو۔ مسئلہ واضح کر دوں، کتے رکھنا حرام ہے اور تصویر بھی حرام ہے۔ جو لوگ ابھی موبائل سے تصویریں کھینچ رہے تھے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں تصویر حرام ہے۔ مسجد سے باہر حرام ہے تو مسجد کے اندر تو حرام نہیں نا ہے، مسجد کے اندر زیادہ حرام۔ گناہ باہر بھی گناہ ہے، مسجد کو گناہ کرے گا زیادہ سخت گناہ ہے۔ اسی لیے تصویریں نہ بنایا کرو، موبائل کی تصویر ہو، کیمرے کی ہو، ہاتھ کی تصویر ہو، سب تصویریں حرام ہے، بہت سخت عذاب ہے اس پر۔ تو سارا جلسہ سن لیا، علماء کی تقریر سن لی، ذکر کر لیا اور تصویریں بنا کے سب کو ضائع کر لیا، کوئی سمجھداری کی بات تو نہیں۔ بیان ریکارڈ کرنا جائز ہے لیکن تصویریں بنانا حرام، یہ صحیح نہیں۔ بخاری شریف کی صحیح روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس گھر میں کتا ہے یا تصویریں ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے، جن بھوت تو آئیں گے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں۔ اس لیے تصویریں نہ بنایا کرو اور کتے نر شوقیہ رکھا کرو۔ شکار کے لیے کتا رکھنا جائز، کسی گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے ان کے لیے کتا رکھنا جائز، باہر زمینوں پر مال ہوتا ہے، بھینسیں گائے بکریاں، ان کے لیے کتا رکھنا، یہ 3 کتے رکھنے جائز ہیں۔ ویسے شوقیہ کتے رکھنے بھی حرام ہے، روزانہ انسان کے ثواب میں کمی ہوتی رہتی ہے۔ تو شکاری کتے شیخ نے رکھے ہوئے تھے۔ صاحبزادوں کہا کل ہمارے ساتھ چلیو شکار کے لیے، نکل کھڑے ہوئے اور 2 کتے صاحبزادہ صاحب کو سپرد کر دیے کہ ان کو تو اپنے سنبھالنا ہے۔
شیخ کا حکم تھا، اندر کا مسئلہ ٹھیک ہو چکا تھا، کتوں کو سنبھالنا، شیخ کا حکم دیکھ کر خیال کیا کہیں کتے چھوٹ نہ جائے اور شیخ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ کتوں کی سنگلیاں اپنی کمر کے ساتھ باندھ لی، سنگلی جانتے ہو نا، وہ رسیاں سنگلیاں اپنی کمر کے ساتھ باندھ لی۔ شکار کو دیکھا کتوں نے، کوئی ہرن تھا یا کیا تھا، شکاری کتے اس کے پیچھے بھاگے، اور شکاری کتا طاقتوری بہت ہوتا ہے اور بھاگتا ہی بہت تیز ہے۔ کچھ دیر تو صاحب ساتھ بھاگتے رہے، آخر گرے اور بہت دور تک گھسٹتے ہوئے چلے گئے، جس میں لہو لہان ہو گئے۔ عین اس موقع پر شیخ نے ان کو روحانی توجہ دی اور ان کے والد صاحب کی نسبت ان کے دل میں منتقل فرما دی اور وہ اللہ والے ہو گئے۔ اسی رات اس صاحبزادہ کے والد صاحب شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت نظام الدین بلخی کی خواب میں آئے، فرمایا مجھے خوشی بہت ہوئی، تم نے میرے بیٹے کا خیال کیا اور ان میں نسبت منتقل کر دی، لیکن میں نے یہ کام کرتے ہوئے تمہیں ایسی تکلیف نہیں دی تھی، پدری شفقت و بحال رہتی ہے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد ہے صرف رسماً بیعت ہونا کافی نہیں، بیعت ہونے کے بعد کچھ کرنا چاہیے، اور مجاہدہ نہیں، کم از کم یہ ضروری ہے کہ جو سبق ذکر دیا گیا ہے، ہدایت دی گئی ہے، نفل بتایا گیا ہے، اس کا کبھی ناغہ نہ ہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کرتے ہیں 11 بار قل هو اللہ شریف پڑھی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد یولد لم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد الحمدللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک جو کلام پاک پڑھا گیا اپنی فضل سے قبول فرماؤ، اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے توسل سے حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پہنچا۔ ہمارے حضرت شیخ التفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری، ہمارے حضرت مولانا عبید اللہ انور، ہمارے حضرت اقدس مولانا محمد عبداللہ بہلوی، ہمارے حضرت مولانا علی مرسلہ ڈیلوی، ہمارے حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالستار صاحب، ہمارے حضرت اقدس ہمارے بزرگوار سید نفیس الحسینی شاہ صاحب، ہمارے حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہم کو پہنچاؤ۔ اللہ پاک ان بزرگوں کے اور دیگر بزرگان دین کے درجات بلند فرما، ہمیں اپنے مشائخ کا فیضان نصیب فرما۔ اللہ پاک اپنا نام نصیب فرما، اپنا شوق نصیب فرما، اپنے پاک نام کی لذت نصیب فرما، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جن سے آپ راضی ہوتے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ اللہ۔